یہ کاربن فائبر بہت پرانا اور ناکارہ تھا اور ان کے جہازوں میں استعمال کے قابل نہیں تھا۔ وہ کمپنی جس نے رش کو کاربن فائبر سیل کیا اور بعد میں اس بات سے انکار کر دیا کہ ہمارے پاس ایسا کوئی ریکارڈ موجود نہیں کہ ہم نے اسٹاکٹن رش کو کاربن فائبر بیچا ہے۔ ویلکم ٹو ویکسٹر ٹی وی۔ دوستو، ٹائٹن سبمرسیبل امپلوژن، آپ بہت کچھ اس انسیڈنٹ کے حوالے سے سن اور دیکھ چکے ہوں گے، لیکن اس ویڈیو میں پوری ڈیٹیلز کے ساتھ اس انسیڈنٹ اور ان سے جڑے حقائق پر بات کریں گے۔ سب سے پہلے یہ کلیئر کرتے ہیں کہ اس کو سبمرسیبل کیوں کہتے ہیں، وائی ناٹ سب میرین۔ دراصل سب میرین انڈیپینڈنٹلی یعنی آزادانہ طور پر آپریشنز کی صلاحیت رکھتی ہیں۔ یہ سائز میں بڑی اور زیادہ تر ملٹری آپریشنز کے لیے یوز کی جاتی ہیں۔ ان میں مشینز ہوتی ہیں جو الیکٹرولسس کے پروسیس کو یوز کرتے ہوئے سمندر کے پانی سے آکسیجن بناتے ہیں، جس سے کرو ممبر سانس لے سکیں اور زیادہ مدت کے لیے سمندر کی گہرائیوں میں اپنے آپریشنز سر انجام دے سکیں۔ جبکہ دوسری طرف اگر ہم سبمرسیبل کی بات کرتے ہیں تو اس کو شپ کے ذریعے ٹرانسپورٹ کیا جاتا ہے جس جگہ سے اس نے سمندر کے ڈیپ میں جانا ہو اور ڈیٹا کلیکٹ کرنا ہو۔ اس کی 3 to 4 ٹائپس ہیں، جن میں سے ایک ٹائٹن تھی جس کی ٹائپ HOV مینس ہیومن آکوپائڈ وہیکلز۔ HOV کو ایکسپلوریشن کے لیے یوز کیا جاتا ہے۔ سبمرسیبل کا استعمال انڈر واٹر آرکیالوجی، اوشن ایکسپلوریشن، ایڈونچر اور انڈر واٹر ویڈیوگرافی کے لیے کیا جاتا ہے۔ دوستو، آپ جانتے ہیں اوشن گیٹ کے بارے میں، جو کمپنی اس سبمرسیبل کو اون کرتی تھی۔ اوشن گیٹ ایک امریکن پرائیویٹ کمپنی ہے جو کہ بیس کرتی ہے واشنگٹن DC میں۔ اس کی بنیاد 2009 میں اسٹاکٹن رش گیرمو سونلین نے رکھی تھی۔ کمپنی کا بنیادی مقصد ٹورزم، انڈسٹری، ریسرچ اور ایکسپلوریشن کے لیے سبمرسیبل پرووائڈ کرنا تھا۔ انیشیلی اس کمپنی نے اینٹی پوڈس بنا کر رینٹ پر دینا شروع کیا، جس میں 5 لوگوں کی گنجائش تھی اور وہ انڈر واٹر ایکسکرشنز کر سکتے تھے۔ دوستو، کمپنی کا ٹیگ لائن تھا اوپن دا اوشنز فار آل آف ہیومینٹی، اور اس میں ٹور کرنے والوں کو سٹیزن سائنٹسٹ کا نام دیا جاتا۔ 2010 میں پہلی بار اس کمپنی نے اپنا آپریشن اسٹارٹ کیا اور سیاحوں کو کیلیفورنیا کے ساحل سے کیٹلینا کے جزیرے پر پہنچایا۔ ٹورسٹ کے انٹرسٹ کو بڑھانے کے لیے ایکسپرٹ ڈائیورز کو بطور گائیڈ استعمال کیا گیا۔ اس کمپنی نے 2010 میں ہی واشنگٹن یونیورسٹی کے ساتھ بھی ان کے ایک پروجیکٹ کے لیے کام کیا۔ 2011 میں اس کمپنی نے SS گورنر، جو کہ 1921 میں ڈوبی تھی، اس کے ملبے کو بھی سروے کیا۔ سونلین کے اندازے کے مطابق $7,500 سے لے کے $40,000 تک انہوں نے پر پرسن چارج کیا، جو ان کے ٹور کے دورانیے پر ڈیپینڈ کرتا تھا کہ وہ کتنے گھنٹوں تک اوشن ایکسپلوریشن کرنا چاہتے ہیں۔ 2013 میں سونلین نے سیفٹی اگنورنس کی وجہ سے کمپنی چھوڑ دی۔ اس کا کہنا تھا کمپنی اپنے ابتدائی مرحلے سے اب رش کی انجینئرنگ میں منتقل ہو گئی ہے۔ 2015 میں کمپنی نے 12 سال پرانی شپ لولا کے اسٹیل ہل کو یوز کر کے سائیکلوپس 1 بنایا۔ 2016 میں اوشن گیٹ نے کاربن فائبر کا استعمال کرتے ہوئے سائیکلوپس 2 بنایا، اور یہاں پر آپ لوگوں کو یہ بات بتاتا چلوں کہ ابتدائی مرحلوں میں ٹائٹن کا نام سائیکلوپس 2 تھا، جس کا کمپنی نے 2018 میں لانچ کے وقت کا نام چینج کر کے ٹائٹن رکھ دیا اور اس کو انجینئرنگ کا ایک حیرت انگیز کارنامہ قرار دیا۔ 2019 میں اس کی ٹیسٹنگ کی گئی اور مطلوبہ گہرائی 4000 میٹر یعنی 13,000 فیٹ جانچ کی گئی۔ 2020 اور 2021 میں اوشن گیٹ نے اپنے اس سبمرسیبل ٹائٹن سے ٹائٹینک کے ملبے تک غوطے لگائے۔ یہاں پر آپ کو کچھ ایسے حقائق سے آگاہ کرتا ہوں جسے سن کر آپ رش کے پاگل پن پر حیران ہو جائیں گے۔ رش نے ٹائٹن کے لیے کاربن فائبر بوئنگ سے خریدا۔ بوئنگ بہت ہی مشہور امریکن ایئرکرافٹ کمپنی ہے۔ They are the largest global aerospace manufacturer، اور ان کے مطابق ان کے پاس رش کو کاربن فائبر سیل کرنے کا کوئی ریکارڈ ہی موجود نہیں ہے۔ یہ کاربن فائبر بہت پرانا اور ناکارہ تھا اور ان کے جہازوں میں استعمال کے قابل نہیں تھا۔ اوشن گیٹ نے 2020 اور پھر 2021 میں یعنی 2 بار ٹائٹن کو ریپیئر کیا۔ اوشن گیٹ کے پاس ٹائٹن کے لیے کوئی سرٹیفکیشن نہیں تھی۔ رش کے مطابق سیفٹی پروٹوکولز اس کے انوویشن میں رکاوٹ بن سکتی ہیں۔ ٹائٹن کو کنٹرول کرنے کے لیے ایک گیم کنٹرولر جو کہ لاجیٹیک ماڈل F710 ہے، اس کا استعمال taken a completely new approach to the sub design, and it's all run with this game controller and these touch screens. So if you want to go forward, you press forward. If you want to go back, you go back. Turn left, turn right, go down, go up. And it's Bluetooth, so I can hand it to anybody. And it's meant for a 16-year-old to throw it around, and super durable. We keep a couple of spares on board just in case. اوشن گیٹ نے 2023 میں اپنی ویب سائٹ میں یہ دعویٰ کیا تھا کہ ٹائٹن کو ناسا، بوئنگ، واشنگٹن یونیورسٹی کے ماہرین کے تعاون سے بنایا گیا ہے، جبکہ حادثے کے بعد ان تینوں نے اس دعوے کو یکسر مسترد کر دیا۔
2019 میں ایک امریکن میگزین نے رش کو ڈیئر ڈیول انوینٹر کہا۔ 2022 کے ایک انٹرویو میں رش کا کہنا تھا کہ میں نے ٹائٹن کو بنانے کے لیے کچھ اصول توڑے ہیں۔ اس کے نزدیک سیفٹی پروٹوکولز ایک فضول بات ہے۔ اس کا کہنا تھا اگر آپ اتنے ہی محفوظ رہنا چاہتے ہیں تو بستر سے نہ اٹھیں، اپنی کار مت چلائیں اور کچھ بھی نہ کریں۔ And I've broken some rules to make this. I think I've broken them with logic and good engineering behind me. The carbon fiber and titanium, there's a rule you don't do that. Well, I did. I'd like to be remembered as an innovator. I think it was General MacArthur said, you're remembered for the rules you break. And I've broken some rules to make this. 2018 میں اوشن گیٹ کے میرین آپریشنز ڈائریکٹر ڈیوڈ لاچرج نے ایک رپورٹ بنائی جس کے مطابق اس نے کمپنی پر زور دیا کہ کسی ایجنسی سے ٹائٹن کی سرٹیفیکیشن لی جائے، مگر کمپنی نے اس پر پیسے خرچ کرنے سے صاف انکار کر دیا۔ لاچرج کے مطابق ٹائٹن کے ایکسپیریمنٹل ڈیزائن صرف 1300 میٹر ڈیپتھ کے لیے سرٹیفائیڈ ہے، جو ٹائٹینک کی گہرائی کا صرف 1/3 ہے۔ اوشن گیٹ نے لاچرج کے خلاف اپنی کمپنی کی رازداری کے معاہدے کی خلاف ورزی اور فراڈلنٹ اسٹیٹمنٹ دینے کا مقدمہ کر دیا، جبکہ جوابی کارروائی کرتے ہوئے لاچرج نے ٹائٹن کے سیفٹی پروٹوکولز میں غفلت برتنے کا مقدمہ کیا، جس پر بعد میں دونوں فریقین میں سیٹلمنٹ ہو گئی۔ مارچ 2018 میں ہی ایک ڈیپ سی ایکسپلوریشن اسپیشلسٹ راب میکلم نے رش کو ایک ای میل بھیجی جس میں اس نے وارن کیا کہ وہ اپنے کلائنٹس کی حفاظت کو خطرے میں ڈال رہا ہے۔ بغیر سیفٹی سرٹیفکیشن اور کلیئرنس کے اسے استعمال کرنے پر اس نے اپنے خدشات کا اظہار کیا، جس پر رش نے رپلائی کیا کہ میں اس انڈسٹری کے پلیئرز سے تھک چکا ہوں جو انوویشنز کو روکنے کے لیے سیفٹی آرگیومنٹس کرتے رہتے ہیں، اور میں یہ رونا دھونا بہت سن چکا ہوں کہ میں کسی کو مارنے جا رہا ہوں۔ اس کے بعد رش نے اوشن گیٹ کے لائرز کو راب میکلم کے خلاف لیگل ایکشن لینے پر اکسایا۔ دوستو، راس کیمپ ایک برٹش ایکٹر ہے جس نے ٹائٹینک کی 110ویں اینیورسری پر یہ پلان کیا کہ وہ ٹائٹن کا استعمال کرتے ہوئے ٹائٹینک کے ریک تک ڈائیو لگا کر ٹائٹن کی اینیورسری منائیں گے، مگر پروڈکشن کمپنی نے اس کو اس بات سے روک دیا کہ یہ سبمرسیبل انسیف اور پروجیکٹ کے لیے موزوں نہیں ہے۔ مئی 2023 میں رش نے لاس ویگاس کے ایک بلینئر جے بلوم اور اس کے بیٹے کو اس سفر کی پیشکش کی اور $250,000 پر پرسن کے بجائے $150,000 میں ڈسکاؤنٹ ٹکٹ دینے کی آفر کی، مگر سیفٹی کنسرنز کی وجہ سے جے بلوم نے یہ پیشکش ٹھکرا دی۔ I'm Stockton Rush. I'm the CEO and founder of OceanGate. Let's take a look at Titan. So we're coming into the sub. This is the only toilet available on a deep diving submersible. Best seat in the house. You can look out the viewport. We put a privacy screen in, turn up the music, and it's very popular. We have our control screen here, our sonar screen here, and we can put any image we want in the back. دوستو، اب ہم اس انسیڈنٹ سے جڑے وکٹمز کی طرف آتے ہیں۔ تو سب سے پہلے ہم بات کریں گے اسٹاکٹن رش کی، دا سی ای او آف اوشن گیٹ، جو خود اس سبمرسیبل کو آپریٹ کر رہا تھا۔ رش کو بچپن سے ہی فائٹر پائلٹ بننے کا شوق تھا۔ 18 سال کی عمر میں اس نے کمرشل پائلٹ کا لائسنس حاصل کیا، لیکن یہ ویژن زیادہ بہتر نہ ہونے کے سبب ملٹری ایویٹر کے لیے ڈسکوالیفائی کر گیا۔ یہ بہترین اسکوبا ڈائیور بھی تھا۔ 2006 میں اپنے ایک سمندر کے سفر کے دوران اس کے اندر اوشن ایکسپلوریشن کے لیے دلچسپی پیدا ہوئی۔ اس کے پاس اتنا بجٹ نہیں تھا کہ وہ ایک سبمرسیبل خرید سکتا، تو اس نے ایک ریٹائرڈ نیوی کمانڈر کے بلو پرنٹ کی مدد سے ایک چھوٹی آبدوز بنائی۔ 2009 میں اپنے پارٹنر گیرمو سونلین کے ساتھ مل کر اوشن گیٹ کی بنیاد رکھی، جس کا ہم تفصیلی ذکر کر چکے ہیں۔ یہاں پر ایک حیران کن بات آپ کو بتاتے چلے کہ رش کی وائف کے گرینڈ پیرنٹس کی ڈیتھ ٹائٹینک کے ڈوبنے سے ہوئی تھی۔ وہ اس وقت ٹائٹینک میں سوار تھے۔ کہانی کے دوسرے کردار ایک 77 سالہ ریٹائرڈ فرینچ نیوی کمانڈر پال ہنری ہیں، جنہیں مسٹر ٹائٹینک کے نام سے بھی جانا جاتا ہے۔ اپنی سروس کے دوران انہوں نے سمندر کی گہرائیوں میں بہت سے فائٹر جیٹس، ہیلی کاپٹرز اور شپس کی باقیات دریافت کی۔ انہوں نے 1664 میں ڈوب جانے والی شپ لالون کی بھی دریافت کی۔ 2010 میں وہ RMS ٹائٹینک کا حصہ رہے، جس کا مشن ٹائٹینک کے ملبے کی جگہ کا 3D میپ بنانا تھا اور ٹائٹینک ریک کی کنڈیشن کا جائزہ لینا تھا۔ ٹائٹن میں سوار تیسرے انسان ایک دبئی بیس بزنس مین ہمیش ہارڈنگ تھے، جو کہ ایکشن گروپ کے فاؤنڈر تھے۔
انہوں نے 3 گینیز ورلڈ ریکارڈ اپنے نام کیا ہوا تھا۔ انہوں نے انٹارکٹیکا جیسے سرد ترین علاقے کا دورہ کیا، مریانا ٹرینچ کی گہرائیوں میں بھی گئے اور اس کے علاوہ یہ اسپیس ٹریول بھی کر چکے تھے۔ اس بدقسمت سبمرسیبل کے چوتھے اور 5ویں انسان پاکستان کے ایک بڑے بزنس مین شہزادہ داؤد اور ان کے بیٹے سلیمان داؤد تھے۔ شہزادہ داؤد کامیاب بزنس مین سیٹھ احمد داؤد کے پوتے ہیں جنہوں نے داؤد گروپ کی بنیاد رکھی تھی۔ شہزادہ داؤد اینگرو کارپوریشن کے وائس چیئرمین اور داؤد ہرکولس کارپوریشن کے ڈائریکٹر تھے۔ دوستو، ان ساری جانکاریوں کے بعد اب چلتے ہیں اصل کہانی کی طرف۔ 18 جون 2023 کی صبح 9:30 پر ٹائٹن نے سمندر میں ڈائیو کی۔ 5.5 گھنٹے پر کلومیٹر کے حساب سے یہ پانی میں اترنے لگا۔ سمندر میں اترنے کے 1.5 گھنٹے تک ٹائٹن نے ہر 15 منٹ میں سطح پر موجود پولر پرنس سے رابطہ قائم کیا۔ پولر پرنس ایک مدر شپ ہے جو کہ ٹائٹن کے ساتھ کنیکٹڈ تھا، لیکن 11:15 میں یہ کمیونیکیشن اسٹاپ ہو گئی۔ شام 4:30 تک اس کے اوپر آنے کی امید باقی تھی، لیکن ٹائٹن سے دوبارہ کوئی کنیکشن نہ ہو سکا۔ شام 7:10 پر یو ایس نیوی کوسٹ گارڈ کو انفارم کیا گیا ٹائٹن کے اندر ان 5 افراد کے لیے 96 گھنٹے کی آکسیجن سپلائی موجود تھی، یعنی تقریباً 4 دن۔ اور یہاں سے شروع ہوتا ہے ایک بہت بڑے سرچ آپریشن کا آغاز، جس میں یو ایس کوسٹ گارڈ، یو ایس نیوی، کینیڈین کوسٹ گارڈ، رائل کینیڈین ایئر فورس اور یو ایس ایئر نیشنل گارڈ، ایک رائل کینیڈین نیوی شپ اور اس کے علاوہ بہت سے کمرشل ریسرچ شپس اور ریموٹ آپریٹڈ وہیکلز یعنی ROVs بھی شامل تھے، جو سرفیس اور انڈر واٹر دونوں جگہ تلاش کے کام میں لگ گئے۔ دوستو، 5 لوگ سمندر کی گہرائیوں میں گم ہو چکے تھے اور اوپر کی دنیا میں ہلچل مچ چکی تھی۔ یو ایس کوسٹ گارڈ نے یہ انڈیکیٹ کیا کہ سمندر کی اتنی گہرائی، تاریکی اور سخت ٹھنڈے پانی کی وجہ سے یہ مشن انتہائی مشکل ہے۔ مزید ان کا یہ کہنا تھا کہ بہت سی آبدوز میں ایک ڈیوائس اکوسٹک بیکن ہوتی ہے جو کہ ہنگامی صورتحال میں الارم کرتی ہے تاکہ امدادی کارروائی کے لیے اس آبدوز کو ٹریک کیا جا سکے، لیکن ٹائٹن میں یہ ڈیوائس موجود ہی نہیں تھی۔ سمندر میں پائپ بچھانے والے ایک جہاز ڈیپ انرجی نے 20 جون کو 2 ROVs کی مدد سے سمندر کی گہرائی میں تلاشی لی۔ اس کے علاوہ امریکن کوسٹ گارڈ نے تقریباً 10,000 مربع میل کا علاقہ چھان مارا، لیکن ٹائٹن کا کچھ پتہ نہیں لگا سکے۔ ایک کینیڈین ایئر کرافٹ CP-140 نے پانی کے اوپر کچھ ریکٹینگولر ٹائپ کی چیز دیکھی، لیکن اسی دوران سمندر کے اندر سے کچھ شور کی آوازیں سنی گئیں جس پر ساری آپریشنز ٹیم نے پورا فوکس اس آواز کی طرف کر دیا، مگر یہ بھی بے سود تھا، وہ آواز ٹائٹن کی نہیں تھی۔ دوستو، اب یہاں انٹری ہوتی ہے پیلاجک ریسرچ سروسز کی، ان کا اوڈیسس 6 کے ROV جو کہ سمندر میں 20,000 فیٹ تک جانے کی صلاحیت رکھتا ہے۔ اس ROV نے سمندر کی تہہ میں جا کر تلاش کرنا شروع کر دیا۔ 22 جون 1:18 پر یو ایس کوسٹ گارڈ نے اناؤنس کیا کہ تقریباً 5 گھنٹے کی تلاش میں اوڈیسس 6 کے ROV کو ٹائٹینک کے ملبے کے 500 میٹر دوری پر ٹائٹن کی باقیات مل گئی ہیں۔ 23 جون کو پیلاجک ریسرچ سروسز نے اس بات کی تصدیق کی کہ ایک نیا مشن ٹائٹن کے ملبے کو اٹھانے کے لیے شروع کر دیا ہے۔ فائنلی 28 جون کو ہاریزن آرکٹک سینٹ جونز ہاربر پر واپس آ گیا اور اپنے ساتھ ٹائٹن کی باقیات، جس میں دونوں طرف کی ٹائٹینیم کور صحیح حالت میں تھی، الیکٹرانکس کے ٹوٹے ہوئے آلات، لینڈنگ فریم اور دیگر ملبہ موجود تھا۔ اس کوسٹ گارڈ نے یہ بھی کنفرم کیا کہ مرنے والے انسانوں کی باقیات بھی ملبے میں ہی موجود ہیں، جسے بعد میں یو ایس بھیج دیا گیا تاکہ میڈیکل پروفیشنلز اس کا انالیسس کر سکیں۔ 30 جون کو پروفیسر جسپر گرام نے یہ نتیجہ اخذ کیا کہ امپلوژن کی سب سے بڑی وجہ ٹائٹن میں کاربن فائبر کا استعمال کیا جانا تھا، کیونکہ کاربن فائبر کا کوئی بھی بڑا ٹکڑا ملبے میں موجود نہیں تھا۔ اس ریکوری آپریشن میں صرف یو ایس نے $2 ملین خرچ کر دیے۔ اس کہانی کا خلاصہ کچھ اس طرح کیا جا سکتا ہے کہ 18 جون 2023 کو اسٹاکٹن رش نے $2.5 لاکھ میں اپنے ٹورسٹ کو موت بھیجی تھی۔ اس کے اوور کانفیڈنس اور اسٹبن بیہیویئر نے اپنے ساتھ 4 قیمتی لوگوں کی بھی جانیں لے لی۔ دوستو، اگر ویڈیو پسند آئی ہو لائک اور شیئر کرنا نہ بھولیں، اور نیکسٹ انٹرسٹنگ ویڈیو کے لیے چینل کو سبسکرائب اور بیل آئیکن پر کلک کریں۔ تھینک یو ویری مچ۔